اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، تکبر کی اور پھر ایک ایسی آسمانی مدد کی جس نے ایک بالکل نئے دور کی بنیاد رکھی۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے یمن کے بادشاہ ابرہہ کی ایک دھمکی سے۔ اس نے کہا، میں اس پرانی عمارت کو زمین بوس کر دوں گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت کے لیے جاتے کہاں ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ غرور تھا جو ایک بہت بڑے ٹکراؤ کا سبب بننے والا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں بادشاہ کا یہ متکبرانہ منصوبہ تھا کیا۔ یمن کا طاقتور بادشاہ ابرہہ، اس نے ایک شاندار چرچ تو بنا لیا تھا، لیکن اس کی نظریں تھیں مکہ کے خانہ کعبہ پر۔ وہ چاہتا تھا کہ عربوں کی عقیدت کا جو مرکز ہے نا، وہ بدل جائے۔ یہاں ہمیں دنیاؤں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھا خانہ کعبہ جو صدیوں سے، نسلوں سے عربوں کی عبادت کا مرکز تھا، ایک قدیم روایت، اور دوسری طرف تھا ابرہہ کا بنایا ہوا نیا عالیشان گرجا گھر۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ مکہ کی شان و شوکت کو ایک کھلا چیلنج تھا۔ اصل جھگڑے کی جڑ یہی تھی۔ اچھا، ارادوں کی خبر مکہ پہنچی تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر یمن میں اس کے چرچ کی بے حرمتی کر دی۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے ابرہہ کو بالکل آگ بگولا کر دیا، اور اس نے ہاتھیوں کی ایک خوفناک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی کا رخ مڑتا ہے ایک ایسی ملاقات کی طرف جہاں دنیاوی طاقت اور مضبوط ایمان آمنے سامنے آتے ہیں، یعنی جب قریش کے سردار عبد المطلب ابرہہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہوا یہ کہ ابرہہ کا لشکر مکہ کے باہر پہنچا اور انہوں نے آتے ہی اہل مکہ کے مویشی چھیننا شروع کر دیے۔ ان جانوروں میں قریش کے سردار عبد المطلب کے بھی 200 سے 400 اونٹ شامل تھے۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ سے خود جا کر ملیں گے۔ عبد المطلب ابرہہ کے سامنے پہنچے اور صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کی تو ابرہہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں کوئی بہت بڑا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ ارے میں تو تمہارے عبادت خانے کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب کا جو جواب تھا نا، وہ ایمان اور توکل کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا، اونٹ میرے ہیں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ان الفاظ نے دنیاوی ذمہ داری اور اللہ کی طاقت پر بھروسے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ ابرہہ سے اس ملاقات کے بعد مکہ کے لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کے اللہ پر مکمل بھروسے کا ثبوت تھا۔ عبد المطلب کی رہنمائی میں مکہ کے تمام باشندوں نے شہر کو خالی کر دیا اور ارد گرد کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ابرہہ کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں پر جانے سے ٹھیک پہلے عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر ایک بڑی عاجزانہ دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، پس تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوج نے آخری حملے کی تیاری کی، آسمان پر ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے تو ابرہہ کا سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ آگے بڑھنے سے ہی انکاری ہو گیا اور کعبہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کے پاس پکی ہوئی مٹی کی 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے وہ کنکریاں سیدھا ابرہہ کی فوج پر برسانا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی، بالکل ایسے جیسے وہ کھایا۔ اس ناقابل ذکر کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں کیا ہے، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں مار رہے تھے، پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس معجزے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد کیا ہوا۔ نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا، اسے خراش تک نہیں آئی۔ جب مکہ کے لوگ پہاڑوں سے واپس آئے تو وہ حیرت اور شکر گزاری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد عبد المطلب کا مرتبہ پورے عرب میں بہت بلند ہو گیا۔ اب وہ ایک ایسے بزرگ مانے جانے لگے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس خوفناک ٹکراؤ کے بعد پورے علاقے پر ایک گہرا سکون چھا گیا۔ تو شکست کھا چکی تھی اور خانہ کعبہ محفوظ ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی؟ یہ سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس عظیم ہستی کے استقبال کی تیاری تھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی تقدیر